باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ و خلیفتہ بلا فصل اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب وَأَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلك هو الفضل الکبیر صلوات بجہ محمد وعلا عزیزان گرامی، کل کی گفتگو کو آج کی گفتگو سے متصل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے، کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا عزیزاں کہ اسلام اگر ملے گا، صحیح اسلام ملے گا تو اہل بیت اطہار سے ملے گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ قریب پیغمبر کے اہل بیت ہی رہے، اور دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس چند چیزیں ہیں تو وہ جو چیز بہتر ہوتی ہے اس کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، اس کو چن لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ رسول کا وہ قرابت دار ہے جس نے رسول کو رسالت کا پیغام پہنچانے میں مدد کی ہے، اور اس میں ایک عظیم ترین ہستی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، اور دوسری عظیم ترین ہستی ہے جناب ابو طالب کی۔ عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ کوئی معمولی منزل نہیں ہے۔ خدیجہ نے اپنے سماج کے، اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو چھوڑا، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، یہاں تک کہ جناب خدیجہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، مگر خدیجہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اور یہ سوچنے کا مقام ہے، جو عرب کی مالدار ترین خاتون ہو، اس کی بیٹی کا جہیز کیا تھا؟ کہاں گئی خدیجہ کی دولت؟ خدیجہ نے ساری دولت اسلام پر خرچ کر دی ہے۔ دیکھیے، رسول کی جتنی ازواج ہیں سب کو آپ ام المومنین کہیے۔ بڑی عجیب بات ہے عزیزوں، میں جو آج کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سب ام المومنین ہیں، مگر میں خدیجہ کو ام المومنین نہیں کہوں گا۔ مومنین کی مائیں تو وہ تھیں جن کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ خدیجہ ام المومنین نہیں ہے، خدیجہ ام المعصومین ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، جتنے معصومین ہیں سب خدیجہ کی اولاد، ابو طالب کی نسل سے۔ اور پھر
آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ عرب کی وہ عورتیں کہ اگر کوئی ان کے رسم و رواج کے خلاف چلا جائے، ان کے مذہبی رسوم کے خلاف چلا جائے، تو عرب کی عورتیں بہت ہی سخت مزاج ہوتی تھیں۔ اب یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ خدیجہ کا وقت وفات قریب آیا، بستر مرگ پہ ہیں خدیجہ، اور آپ کی خالزاد بہن عتم جس کا نام ہے وہ خدیجہ کے پاس پہنچی اور جا کر کہتی ہے، دیکھیے مرنے والے کو تسلی نہیں دیتی، بلکہ کیا کہتی ہے، بہن یہ تیرے اعمال کا پھل ہے کہ تو اپنے ہی وطن میں غریب الوطن کی موت مر جائے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، خدیجہ تو عرب کی مالدار ترین خاتون ہے، تیرے پاس اتنا دولت، اتنے خزانے، مگر تو نے ایک غریب انسان محمد سے شادی کر کے اپنی عزت و آبرو کو معاذ اللہ مٹی میں ملا دیا۔ اے خدیجہ، کیا تو وہی نہیں ہے کہ جس کے سر میں ذرا سا درد ہوتا تھا تو ہلچل مچ جایا کرتی تھی، لیکن آج تیرے حلق میں کوئی پانی کی ایک بوند بھی ڈالنے والا نہیں ہے۔ اے خدیجہ، تو وہ ہے کہ جس کے خاندان کا سلسلہ آسمان سے لگتا ہے، اور تو نے ایک غریب انسان محمد سے شادی کی۔ خدیجہ نے پلٹ کے کیا جواب دیا، سنیے گا، کہ یہ تو سچ کہتی ہے کہ میرے خاندان کا سلسلہ آسمان سے لگتا ہے، مگر جس محمد سے میں نے شادی کی ہے اس کی نالین اقدس کی مٹی عرش اعظم سے بلند ہے۔ فکر عزیزان گرامی توجہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک طرف یہ خدیجہ ہیں، دوسری طرف ابو طالب ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مسلمان کو ابو طالب کا کلمہ ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ مسلمان اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا۔ حیرانی کی بات ہے، کتنی خدمات ہیں ابو طالب کی، خدا کی قسم۔ ارے آپ غور فرمائیں اس جملے کے اوپر عزیزو، کہ جب تک ابو طالب حیات رہے، بڑا قیمتی جملہ ہے عزیزو، جب تک ابو طالب حیات رہے اللہ نے اپنے حبیب کو ہجرت کا حکم نہیں دیا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، ہجرت کا حکم نہیں دیا، اور جب ابو طالب وفات کر گئے تو اللہ نے کہا میرے حبیب اب نکل جاؤ، اب مکہ چھوڑ دو۔ یعنی کوئی اور ہوتا، توجہ ہے نا عزیزان گرامی، مگر نہیں، کہہ دیا کب ابو طالب گئے، ہم نے بلا لیا ابو طالب کو، اب تم مکہ چھوڑو، مکہ چھوڑو۔ تو جب مکہ چھوڑ کے مدینے پہنچے تو مکے کے لوگ حملہ کرنے مدینے پہنچے، لشکر پہ لشکر گئے، آگ کا مار کا، خندق کا مار کا، خیبر کا مار کا، سب کچھ ہوا۔ ارے وہ سارے کافر مکے میں موجود تھے، مگر ابو طالب کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ کچھ کریں۔ تو جملہ سنا، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کام مکے میں تنہا ابو طالب نے کیا وہ مدینے میں سارے لشکر و مسلمانوں نے کیا۔ ابو طالب ایک تنہا ذات کا نام نہیں ہے، ابو طالب ایک لشکر کا نام ہے جس نے فانوس بن کے شمع رسالت کی حفاظت کی۔ اور اللہ اکبر، منزل تو دیکھیے کہ جب آئے جناب ابو طالب کے پاس، اور کیا کہا تھا ابو طالب سے، اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیں، تبلیغ رسالت سے باز آ جائیں۔ تو جا کے کیا کہا، اے میرے بھتیجے یہ کافر یہ کہتے ہیں، بتا دیجا کافر اور ہیں ابو طالب اور ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ آپ تبلیغ رسالت سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو. تو کیا جواب دیا خدا کی قسم؟ آواز دی سرکار نے، چچا ان سے جا کے کہہ دیجئے اگر ایک میرے ہاتھ پہ، ایک ہاتھ پہ آفتاب رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ مہتاب رکھ دیں، تب بھی میں تبلیغ رسالت سے باز نہیں آ سکتا. لب قدرت پہ مسکراہٹ آئی. اے میرے حبیب، ہم نے تمہارے جذبات کو دیکھا، ہم نے تمہارے ارادوں کو دیکھا، مگر ان کی مجال کیا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ پہ آفتاب لا کے رکھ دیں، یہ تمہارے ہاتھ پہ مہتاب لا کے رکھ دیں. ہاں اگر تمہارا یہی حوصلہ ہے تو آفتاب و مہتاب کو ہم نے آپ کی مٹھی میں دے دیا. اگر آپ چاہیں گے تو آفتاب کو مرکز سے پلٹنا پڑے گا، اگر آپ چاہیں گے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. صلوات بھیجے محمد والے. تبلیغ کی منزل میں جناب ابو طالب خدا کی قسم ایک چٹان بن گئے اور بتا دیا اگر کسی کو محمد تک پہنچنا ہے تو پہلے اسے ابو طالب جیسے عزم کے پہاڑ کو توڑنا ہوگا. غور فرمائے عزیزان گرامی. اور تبلیغ کر رہے ہیں سرکار دو عالم. ابو لہب اور ابو جہل وہاں پہنچ گئے اور سرکار کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور ادھر ابو جہل نے کہنا شروع کیا کہ یہ جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں، ان کی بات نہ سنو، معاذ اللہ، یہ جادوگر ہیں، یہ کاذب ہیں. اتنا سننا تھا کہ اتنے ہی میں ابو طالب وہاں پہنچ گئے. ابو طالب کسی معمولی ہستی کا نام نہیں تھا. ابو طالب اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے ابروئے مبارک پر عرب کا مستقبل طے ہوتا تھا. آئے ابو طالب، ابو جہل کے گریبان کو پکڑا کہ خاموش، اب اگر ایک جملہ بھی تو نے اپنے زبان سے کہا تو ابو طالب تیری زبان کھینچ لے گا. ابو طالب تیری زبان کھینچ لے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں سنو، انت الامین و امین اللہ، یہ اللہ کے امین ہیں، امین ہیں، اللہ کے امین ہیں. انت الرسول و رسول اللہ نعلمہ، سنو یہ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے. بھائی توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ رسول ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. توجہ ہے نا عزیزان کرام. اور پھر فرماتے ہیں عجیب جملہ خدا کی قسم کہا، وَالصَّادِقُ الْقَوْلُ لَا لَهْوًا وَلَوْبًا. میرا بھتیجا صادق القول ہے، اس کا دین کھیل تماشا نہیں ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی، اس کا دین کھیل تماشا نہیں ہے، یہ صادق القول ہے. تو جملہ سنیں عزیزان گرامی توجہ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ جملہ سنیں کہ اعلان رسالت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے جو محمد کے دین کو کہے کہ محمد کا دین کھیل تماشا نہیں ہے، مسلمان اسے تو کافر کہتا ہے، کافر کہتا ہے. اور جو کھل کر یہ اعلان کرے یزید دربار میں کہ محمد کا دین کھیل تماشا ہے، مسلمان اسے مسلمان کہتا ہے. غور کرنے کا مقام ہے عزیزوں. علیک تنزل من عزت الکتب، اور سنو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں. کہ ایمان کی منزل تو دیکھیے خدا کی قسم، تاریخ کے اوراق پڑھ کے دیکھیے، ابو طالب کے قصیدے پڑھیے، ابو طالب کا قصیدہ لامیہ پڑھ کے دیکھیے عزیزان گرامی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو طالب کس بلندی پر فائز تھے. اور پھر یہ منزل آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب ابو طالب کے زمانے میں آپ نے تبلیغ کے لیے، اور پھر مکے والوں نے چونکہ جو مسلمان ہوئے تھے ان کو اذیتیں پہنچانا شروع کیا، ان کو پریشان کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد مکے کے لوگ ہجرت کر کے حبش پہنچے. وہ ہجرت آپ کو یاد ہی ہے جس میں جناب جعفر کی قیادت میں یہ لوگ گئے تھے. اور جب کافروں کو معلوم ہوا تو عمرو عاص کی قیادت میں ایک
وفد کی شکل میں حبش لوگ پہنچے تاکہ حبش کے بادشاہ کو بھڑکائیں ان کی طرف سے. جیسے ہی ابو طالب کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ گئے ہیں حبش کے بادشاہ کو بھڑکانے کے لیے, تو آپ نے ایک نظم لکھی, نثر میں نہیں خط لکھا, نظم لکھی جس میں بادشاہ حبش کی تعریف کی. اور جب ان اشعار کو بادشاہ حبش نے پڑھا تو وجد میں جھومنے لگا. توجہ فرمائیے گا, وجد میں جھومنے لگا. اور اس نے جناب جعفر اور جانے والے یہ ہجرت کر کے جتنے لوگ گئے تھے ان کے اعزاز میں اضافہ کر دیا. اس کے بعد پھر ایک نظم لکھی جناب ابو طالب نے. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی, فرماتے ہیں العلم ملک الحبش ان محمد نبی کموسیٰ والمسیح ابن مریم. اے بادشاہ حبش, یاد رکھنا کہ یہ محمد رسول ہیں اور ایسے ہی رسول ہیں کہ جیسے موسیٰ نبی تھے. توجہ ہے نا, خدا کی قسم اللہ نے ابو طالب کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قرآن کی آیت بنا دیا. قرآن میں آیت آ گئی یہ ایسا رسول ہے جیسے موسیٰ. توجہ ہے نا عزیزان گرامی, آپ غور فرمائیے گا. اور پھر فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ نداء واسلموا فإن طریق الحق لیس بمظلم. لیس بمظلم فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ نداء واسلموا, تجھ کو چاہیے کہ تو اسلام قبول کر. آئے ہے یہ جملہ آپ نے یوں ہی سن لیا, خدا کی قسم. ارے اس جملے کی آپ نے قدر نہ کی. ارے اتنا تو سوچو, جو دوسروں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے کیا وہ خود مسلمان نہیں ہوگا؟ مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی. فلا تجعلوا للہ نداء واسلموا فإن طریق الحق لیس بمظلم. اور سنو, دین حق کی راہ روشن ہے, اندھیروں میں نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور پھر عزیزان گرامی کیسے کیسے احسانات ہیں اسلام کے اوپر. آپ ملاحظہ فرمائیں, ایک مرتبہ مکے میں بارش نہیں ہوئی, لوگ پریشان ہو گئے, آئے ابو طالب کے پاس. اے ابو طالب, آپ خادم کعبہ ہیں, آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے. ابو طالب گھر سے نکلے, اور کیسے نکلے؟ اپنے بھتیجے محمد کو کاندھوں پہ سوار کیا اور ایک بلندی پہ پہنچے, کہا اے لوگو سنو, یہ جو میرے کاندھے پہ سوار ہے اگر تم اس کے وسیلے سے دعائیں مانگو گے تو ابھی ابھی دعا ہو, بارش ہوگی, ابھی بارش ہوگی. ادھر ابو طالب کے زبان سے نکلا تھا کہ کالے کالے بادل کھر کے آنے لگے. ارے جس کی زبان میں اتنی طاقت ہو کہ فوراً بادل آ جائیں گر گر کے, بارش ہونے لگی, بارش ہونے لگی. میں کہوں گا یا رسول اللہ, آج ابو طالب نے آپ کے اوپر احسان کر دیا کہ آپ کو اتنے بڑے مجمع میں اپنے کاندھے پہ بلند کر کے پہچنوایا, اپنے کاندھے پہ بلند کر کے پہچنوایا, اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا. کیسے اتارو گے احسان, کیسے اتارو گے احسان؟ کہ آج ابو طالب نے مجھے اپنے کاندھے پہ بلند کر کے مکے میں پہچنوایا ہے. کل میں ابو طالب کے بیٹے کو غدیر کے میدان میں. مرحلے فکر عزیزان گرامی, یا علی یا علی, حیدر 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 اور غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں
احسان کا بدلہ اتارا رسول نے، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع۔ اچھا دیکھیے، آج غدیر پڑھوں گا میں آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ پوری کمال توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی۔ دیکھیے حیرانی ہوتی ہے ہمیں یہ سوچ کر کہ مسلمان بڑے شان سے عید الفطر مناتا ہے، کیا روزوں کی قبولیت کی کوئی گارنٹی ہے؟ غور فرمائیے، بتائیں مجھے آپ، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ روزے قبول ہو گئے؟ سارے مسلمان کیسے قربانی کرتے ہیں؟ بقرہ عید کے روز بڑے بڑے دمبے خرید کے لائیں گے، بڑے بڑے جانور خرید کے لائیں گے۔ کیا کوئی گارنٹی ہے؟ کیا کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ ارے بھائی بڑے شرائط ہیں، خدا کی قسم، جس رسی سے بنا ہے یہ جانور اس کو جلانا نہیں چاہیے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، مولانا تشریف فرما ہے، جس لکڑی سے بنا ہے اس کو جلانا نہیں چاہیے، اس کا بھی احترام کرو۔ بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر مسلمان کتنے شان سے عید مناتا ہے۔ عید الفطر آنے والی ہے، اپنے اپنے بالا خانوں پر چلے گئے، شاید چاند نظر آ جائے، کسی طرح رات میں ریڈیو سے کان لگے ہوئے ہیں کہ شاید اب بھی خبر آ جائے تو کل صبح عید کر لی جائے۔ کیا عالم ہوتا ہے بالا خانوں پر، وہ چاند ہوا، کہیں نہیں ہوا، کہیں سے کہا ہو گیا، نہیں ہوا۔ اجی یہ تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایک روز پہلے عید منا لی جاتی ہے، ہو جاتا ہے جناب، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ پتہ چلا کہ چاند ہو گیا اور پہلے عید کر لی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی جا سکتی ہے، توجہ فرمائیے گا، تو عید میں کیا معاملہ ہے؟ غور فرمائیے گا عزیزان گرامی۔ لیکن نہ روزوں کے قبولیت کی کوئی گارنٹی، اور نہ قربانی کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی۔ اور جس دن، توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، جس دن نعمتیں تمام ہوئی، اللہ دین سے راضی ہوا، دین کامل ہوا، مسلمان خاموش بیٹھا ہے، نہ منائیں گے نہ منانے دیں گے۔ خدا کی قسم اس عید کا تعلق اگر کسی اور سے ہوتا تو بڑے شان سے عید منائی جاتی، مگر مسلمان کیا کرے؟ اس عید کا تعلق تو جان ابو طالب سے ہے، اس عید کا تعلق تو مولود کعبہ سے ہے، اس عید کا تعلق تو داماد رسول سے ہے۔ یہ عید تو بازو اسلام کی عید ہے، یہ عید تو بازو اسلام کی عید ہے۔ مسلمانوں کو یہ عید راس نہیں آتی، راس نہیں آتی، مگر خدا کی قسم، ارے میں دنیا سے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ عید مناؤ یا نہ مناؤ، میں تو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم، کسی عید کو اہتمام سے مناؤ یا نہ مناؤ، مگر عید غدیر کو بڑے اہتمام سے منایا کیا کیجئے۔ بچوں کے لیے نئے ملبوس نئے کپڑے تیار کیجئے، لوگوں کو مٹھائیاں تقسیم کیجئے، بچوں کو نئے کپڑے بناؤ، تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے عید غدیر کی مسرتوں کے سائے میں جوان ہو جائے تو ولایت مولا علی کا حق ادا کر سکیں۔ نہ مناؤ عید، مگر خدا کی قسم یاد رکھنا، نہ ٹرکی کا شوکت ہاؤس رہا، نہ خلافت بغداد رہی، نہ فتوے بیچنے والے مولوی رہے، نہ خزانہ رہے، تذکرہ غدیر کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے میرے رسول پہنچا دیجئے، اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کر دیجئے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟
آج دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ تبلیغی مجلس پڑھیے، تبلیغی مجلس پڑھ دیے۔ اس آیت کے علاوہ قرآن میں اور کوئی آیت دکھائیے۔ کیا نماز کے لیے تبلیغ کی آیت آئی ہے؟ کیا روزے کے لیے تبلیغ کہا ہے؟ کیا حج کے لیے تبلیغ کہا ہے؟ ولایت علی کے اعلان ہی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ کر دیجئے، اور تم نے اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ دیکھیے عجب لہجہ ہے قدرت کا، خدا کی قسم۔ کبھی اپنے حبیب کو طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، لیکن آج تیور دیکھیے، اگر یہ نہ پہنچایا تو تم نے کچھ نہ پہنچایا۔ اے میرے معبود، کیا تیرے ریکارڈ میں کوئی ایسی بات ہے کہ تو نے اپنے حبیب سے کہا اور حبیب نے نہ پہنچایا ہو؟ نہیں، ناممکن ہے۔ اللہ بھیجتا ہی اسے ہے چن کے، جس سے خطا نہ ہو، جس سے غلطی نہ ہو۔ پھر یہ کیا انداز ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ کہ میں جانتا ہوں کہ میرا حبیب پہنچائے گا، یقیناً پہنچائے گا، مگر میں نے یہ کہہ کے اس انداز کو اختیار کر کے تم کو یہ بتایا ہے، تم کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو اگر میرا حبیب یہ نہ پہنچائے تو کچھ نہ پہنچائے تو تم بھی ذہن نشین کر لو، اگر تم نے یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا، یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ ارے اتنا تو سوچو کہ جس پیغام کو نہ پہنچا کر رسول نہ رہے، اس پیغام کو نہ مان کے مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ بھائی صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد۔ اس پیغام کو نہ مان کے مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، جیسے ہی اللہ کا حکم نازل آیا ہوا، پیغمبر نے بلال سے کہا بلال اذان کہو۔ بلال نے اذان کہی، اور اذان میں کہا، تاریخ میں جملے کہا، حی علی خیر العمل۔ اور یہ بلال کی مقناطیسی آواز لوگوں کے پیروں کی زنجیر بن گئی۔ جو آگے تھے وہ پیچھے کی طرف پلٹے، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اور جیسے ہی بلال نے کہا حی علی خیر العمل تو سب بآواز بلند کہنے لگے حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ بڑا پیارا سا جملہ ہے، دوڑو عمل خیر کی طرف، دوڑو عمل خیر کی طرف۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اذان سے نکالا کیوں گیا، یہ اذان سے نکالا کیوں گیا؟ اس میں کیا بات ہے جو نکالا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں نے سوچا کہ جب ہم پانچوں وقت گلدستہ اذان پہ جا کے کہیں گے حی علی خیر العمل تو دل کے سوتوں سے غدیر کی آوازیں آئیں گی، فکر کی وادیوں میں غدیر کی ہوائیں چلیں گی۔ اس کے معنی یہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ حی علی خیر العمل صرف اذان کا جملہ نہیں ہے بلکہ غدیر کا آئینہ بھی ہے۔ جب فرمائیے گا عزیزان گرامی، لہذا اذان سے نکال دیا گیا۔ اب یہ جا کے پوچھو کس نے نکالا اور کیوں نکالا، مگر قافلہ رک گیا۔ اب جو قافلہ رکا تو پیغمبر نے کہا کہ ممبر بناؤ۔ اب سب پریشان ہیں کہ یہاں ممبر کیسے بنے گا؟ حضور یہاں کیسے ممبر بنے گا؟ نہ یہاں بڑھئی ہے نہ لکڑی ہے، یہاں ہم ممبر بنائیں کیسے؟ سوچئے تو صحیح، اس 1.25 لاکھ حاجی تھے، اتنے لوگ مل کر جب ایک ممبر نہ بنا سکے، توجہ فرمائیے گا، تو جانشین رسول کیسے بنا دیں گے؟ ممبر نہ بن سکا۔ اچھا سوال یہ ہے کہ حضور یہ تو بتائیں کہ مدینہ کوئی زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا، کسی کو بھیج کے ممبر منگا لیا جاتا۔ اچھا اگر مدینے سے نہیں بھی منگایا تھا تو جنت سے منگا لیتے، جس کے بچے جنت سے لباس منگا لیں وہ ممبر نہیں منگا سکتا تھا۔
اچھا یہ بھی کچھ نہیں تھا تو اونٹ کی پشت پہ سوار ہو جاتے. عرب میں ایسے بھی خطبے دیے جاتے تھے, اونٹ کی پشت پہ جا کے آپ خطبہ دے دیتے, کسی بلند پہاڑی پہ چلے جاتے, خطبہ دے دیتے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو شاید سرکار جواب دیں گے کہ یاد رکھنا میں پہلے مسلمانوں کو اپنا مقام دکھانا چاہتا ہوں کہ میری جگہ پہلے پہچان لو, اس لیے کہ میرے بعد اگر میری جگہ تم نے پہچان لی تو میری جگہ پر بھی اسی کو بٹھا لو گے کہ جو اس جگہ پر بیٹھنے کا مستحق ہوگا. اب ارباب فہم کاہے کا ممبر بنا تھا بھئی؟ واقعہ آپ کے سب پیش نظر ہے. پالانے شتر کا, اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنا. بھئی عجیب بات ہے, اونٹوں کے کجاوے ہی کا ممبر کیوں بنایا؟ میں نے کہا نہیں, کسی بھی طرح خطبہ دے سکتے تھے. یہ اونٹوں کے کجاوے کا ممبر کیوں بنا ہے؟ دیکھیے فرض کیجئے مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ جناب میں آپ کے یہاں کانودر میں مجلسیں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, کل میں یہ اعلان کر دوں اور آپ سے کہوں کہ میں اس ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا, آپ ایک گھڑونچی رکھ دیجئے, اس پہ بیٹھ کے مجلس پڑھوں گا. گھڑونچی جانتے ہیں آپ, جس پہ گھڑے رکھے جاتے ہیں؟ تو لوگوں نے سمجھایا کہ جی مولانا ایسا نہ کیجئے, لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا, لوگ مذاق اڑائیں گے. میں نے کہا نہیں, میں اسی پہ بیٹھ کے مجلس پڑھوں گا. اب زیادہ اصرار کیا میں نے تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک, گھڑونچی رکھ دی گئی, میں نے بیٹھ کے مجلس پڑھی. آپ سچ بتائیے کہ چاہے میں 10 سال کے بعد آپ کے کانودر میں آؤں, وجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں, میری تقریر آپ کو یاد رہے یا نہ رہے مگر مجھے آپ نہیں بھول سکتے. کیوں؟ ارے وہی مولانا جنہوں نے گھڑونچی پہ بیٹھ کے مجلس پڑھی تھی, اور جب گھڑونچی کا ممبر یاد آئے گا تو میرا قول بھی یاد آئے گا, میری مجلس بھی یاد آئے گی. یعنی گھڑونچی کی نسبت سے میرا بیان بھی یاد آئے گا. رسول نے چاہا نرالا اعلان ہے, نرالا ممبر ہو, انوکھا اعلان ہے, انوکھا ممبر ہو. رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ میری بات کو بھلانا چاہیں گے, اونٹوں کے کجاوے کا ممبر بنا دیا کہ جب ممبر یاد رہے گا تو میرا قول بھی یاد رہے گا. من کنت مولاہ فہذا علی اللہ. مجھے فرمائے عزیزان گرامی, بھائی ممبر یاد رہے گا تو قول بھی یاد آئے گا. ارے خدا کی قسم, خدا اور رسول نے مل کے کیا اہتمام کیا ہے غدیر کے لیے, دونوں نے اہتمام کیا. دیکھیں نرالا ممبر لیا, جگہ وہ چنی کہ جہاں پہلے کبھی پڑاؤ ہی نہیں ڈلا. اللہ نے وہ لفظیں استعمال کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اتممت, انعمت, رضیتوں کی یہ لفظیں اس آیت کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ملیں گی تسلسل کے ساتھ. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ ممبر بھی نرالا, جگہ بھی نرالی, ممبر بھی نرالا, جگہ بھی نرالی. بات یہ ہے کہ جو عام بات ہوتی ہے ذہن سے محو ہو جاتی ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اور کوئی جب انوکھی بات ہوتی ہے تو ذہن سے محو نہیں ہوتی. اور اسی لیے 3 دن تک روکا قافلے کو, اس لیے کہ سب گئے تھے حج کے لیے, اور اس وقت جگہ معین ہوتی تھی. آج قافلہ یہاں پہنچے گا, کل یہاں پہنچے گا, پرسوں یہاں پہنچے گا, اور اس کے بعد یہ وقت معین تھا کہ آج قافلہ ہمارے شہر میں آ جائے گا. لہٰذا لوگ منتظر تھے. 1 دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, ارے آئے کیوں نہیں, کیا ہوا؟ اور جب قافلہ آیا, بھئی کیا معاملہ ہوا؟ تو سب نے کہا غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. توجہ فرمائے, صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. اور دیکھیے اونٹوں کے کجاوے کے ممبر بنانے کی ایک وجہ اور بھی تھی. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, توجہ سے سنیے گا. دیکھیے میں مجلس پڑھنے کے لیے بمبئی پہنچا,
مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اور میں نے یہ کہا جناب میں مجلس تو پڑھوں گا لیکن 2 گھنٹے پڑھوں گا. انہوں نے کہا کہ مولانا دیکھیے ایسا ہے کہ یہاں 1 گھنٹے مجلس سننے کے لوگ عادی ہیں اور آپ 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھیں گے تو لوگ چلے جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ 1 گھنٹہ پڑھیں آپ. اب ہم نے کہا بمبئی میں پڑھنا ہے بھائی، پڑھنی تو 2 ہی گھنٹے ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مجمع چلا جائے گا، مصروف لائف ہے، لوگوں کی مشینی زندگی ہے، نہیں سنیں گے لوگ. تو ہمارے ذہن میں ایک ترکیب آئی. جب ہم مجلس پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے تو جتنے لوگ آئے تھے اپنی گاڑیوں سے، اسکوٹر سے، ہم نے کہا بھائی آپ لوگ اپنی اپنی چابیاں میرے حوالے کر دیجئے. سب نے چابیاں ہمارے حوالے کر دی. ہم ان چابیوں کو لے کر ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے. اب 1 گھنٹہ مجلس پڑھی، لوگ سن رہے ہیں، 1.25 گھنٹہ ہوا، لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہوا. پہلو تو بدلنے جا نہیں سکتے اس لیے کہ چابیاں تو میرے پاس ہیں. رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ میری بات سننا نہیں چاہ رہے ہیں، ان کے اونٹوں سے کجاوے اتار کر ممبر بنا دیا. توجہ فرمائے میں کیا حال کر رہا ہوں. مرحلہ فکر عزیزان گرامی. علی مولا 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 علی مولا. لیجئے اونٹوں کے کجاوے کا ممبر بنا اور رسول نے ایک بہت بڑا خطبہ ہے، خطبہ غدیر، پڑھ کے دیکھیے گا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. آج بھی امام کعبہ جو ہے وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، پورا خطبہ موجود ہے. مکمل پہلے 1.5 گھنٹے تک علی کے فضائل بیان کیے ہیں. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. پہلے فضائل بیان کیے ہیں رسول نے اور اصحاب نیچے بیٹھے ہوئے سارے فضائل سن رہے ہیں. توجہ فرمائے نا عزیزان گرامی. یعنی بتا دیا رسول نے کہ یاد رکھنا علی کے فضائل بیان کرنا سنت رسول ہے اور ممبر کے نیچے بیٹھ کے سننا سنت صحابہ ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. سنت صحابہ ہے. اور اس کے بعد کس انداز سے ممبر پر گئے سنیں گے. علی کے بازوؤں کو پکڑا، قم یا علی. علی کھڑے ہوئے، ممبر پر لے کر پہنچے. ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی مطلع میں آفتاب بھی چمک رہا ہے، یعنی آفتاب نبوت بھی ہے، مہتاب امامت بھی ہے. اور پھر جب لے کے ممبر پر آ گئے، لوگوں کی نگاہیں رسول کی طرف ہیں کہ آخر آج معاملہ کیا ہے. اور گرمی کا عالم کیا تھا، شدید گرمی، سر سے پاؤں تک بہتا ہوا پسینہ. لوگوں نے اپنے پیروں کے نیچے کپڑے رکھے ہوئے تھے. توجہ ہے عزیزان گرامی. کسی کو سورج کی گرمی بھون رہی تھی، کسی کو عداوت علی کی گرمی بھون رہی تھی، کسی کے پیروں میں چھالے تھے، کسی کے دل میں چھالے تھے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. اتنی شدت کی گرمی اور دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے. ممبر پہ پہنچے، علی نیچے ہیں، دونوں بازوؤں کو پکڑا. دیکھیے کولی بھر کے اٹھانا آسان کام ہے، بازو پکڑ کے اٹھانا بڑا مشکل کام ہے. اور یہ بھی تو دیکھو کہ کس کو اٹھا رہے ہیں، فاتح خیبر کو، جس کے ہاتھوں پر باب خیبر گل بن جائے. نبوت نے اسے اٹھانا شروع کیا، آہستہ آہستہ اٹھایا کہ بتاؤ
علی کہاں تک پہنچے؟ کہ قدموں تک. اب کہاں تک پہنچے؟ کہ ٹخنوں تک. اب کہاں تک پہنچے؟ کہا سینے تک. کہا اب کہاں تک پہنچے؟ کہا چہرے تک. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، یعنی بتا دیا کہ جیسے جیسے میرا وجود امامت کی بارہ دری میں چھپتا چلا جائے. بھائی توجہ فرمائے، میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، علی کو مانتے چلے جانا، اور نبوت کی چلمن کے پیچھے سے، امامت کی چلمن کے پیچھے سے نبوت کی آواز آئی، من قلتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. بس عزیزو جیسے یہ کہا تو ایک مرتبہ ایک شخص جس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا، وہ کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ، آپ نے نمازوں کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے روزے کا حکم دیا، آپ نے روزہ رکھا، ہم نے روزہ رکھا. آپ نے حج کا حکم دیا، ہم نے حج کیا. توجہ فرمائیے گا. اب یہ کہ آپ اپنی جانب سے علی کو مولا بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنی طرف سے علی کو مولا بنایا ہے تو معاذ اللہ آپ پہ عذاب نازل ہو. اگر اللہ کی طرف سے مولا بنایا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو. بس اتنا زبان سے کہا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا، پتھر نازل ہوا، اور یہ پہلا منکر ولایت علی ابن ابی طالب تھا. پہلا منکر ولایت علی ابن ابی طالب تھا جو ہلاک ہو گیا. مگر کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، آپ نے نمازوں کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا. آپ نے حج کا حکم دیا، ہم نے حج کیا. اب آپ چاہتے ہیں اپنی طرف سے مولا بنا دیں. عزیزو، ان جملوں نے بتا دیا کہ حارث بن نعمان فہری نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، حاجی بھی تھا، صحابی رسول بھی تھا. مگر علی کی عداوت دل میں تھی. نہ نمازوں نے فائدہ پہنچایا، نہ روزے نے فائدہ پہنچایا، نہ حج نے فائدہ پہنچایا، نہ صحابی رسولوں نے فائدہ پہنچایا. مرحلے فکر ہے. ہلاک ہو گیا. خدا کی قسم، تاریخ میں جتنے حارث گزرے ایسے ہی گزرے. زبان رسالت میں دو حارث، ایک حارث خیبر میں تھا، ایک حارث غدیر میں تھا. خیبر کے حارث کو علی نے مارا، غدیر کے حارث کو اللہ نے مارا. خیبر کا حارث دشمن تھا اللہ کا، غدیر کا حارث دشمن تھا علی کا. ایسا لگتا ہے اللہ اور علی میں فیصلہ ہو گیا. اے علی، تو میرے دشمنوں کو مار، میں تیرے دشمنوں کو ماروں گا. مرحلے فکر ہے عزیزان کرام. حیدر حیدر تمہیں علی 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 حارث بن نعمان فہری نے اپنے لیے عذاب مانگا، فوراً پتھر نازل ہوا. جو بات آج حارث نے کہی ہے وہی کل ابو جہل نے کہی تھی رسول سے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو مجھ پہ عذاب نازل ہو، اور اگر آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے تو آپ پہ عذاب نازل ہو.
تو فوراً اللہ کا حکم نازل ہوا، اے میرے رسول اس سے کہہ دو جب تک تم ان کے درمیان میں ہو، چونکہ ہم نے تم رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ہم اس پہ عذاب نازل نہیں کریں گے مگر غدیر میں تو ہو گیا، رسول کی موجودگی میں ہو گیا، اللہ نے کہا یاد رکھنا مجھے اپنی سنت توڑنا منظور ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا منظور نہیں۔ جو فرمائے عزیزان گرامی مرحلے فکر، اور یاد رکھیے عزیزو، یہاں پتھر آیا اور ایک مقام پہ کنکریاں بھی آئیں۔ کہاں؟ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، ہاتھیوں کا کوہ پہ کر لشکر لے کر، تو اللہ نے مدد کی ابابیلوں کے ذریعے، جن کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، جنہوں نے پورے لشکر کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ وہاں کنکریاں کیوں آئیں؟ یہاں پتھر کیوں آیا؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، یہاں کنکریاں کیوں آئیں؟ وہاں پتھر کیوں آیا؟ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے، یاد رکھنا کعبے کے دشمن پر کنکریاں آتی ہیں، مولود کعبہ کے دشمن پر پتھر آتا ہے۔ جب فرمائے عزیزان گرامی، علی 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 کعبے کے دشمن پہ کنکریاں آتی ہیں، مولود کعبہ کے دشمن پر پتھر آتا ہے۔ دیکھیے کس اہتمام کے ساتھ اللہ نے ولایت علی کا اعلان کرایا۔ اور پھر آج دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے نوجوان جب یہ سنتے ہیں، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ کہا جاتا ہے علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، جزو اذان نہیں ہے۔ دیکھیے میں تو فقط ایک بات کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، توجہ سے سنیے گا، کیا یہی مسئلہ رہ گیا تھا ہمارے علماء کو بتانے کے لیے کہ یہ بتایا جائے کہ جزو اذان نہیں ہے؟ ارے نماز میں کتنی ایسی چیزیں ہیں بتائیے بھائی، کتنی تکبیریں جو ہیں واجب ہیں اور کتنی سنتیں بتائیں آپ۔ نماز کے اندر رکوع کی کیا پوزیشن ہے، قنوت کی کیا پوزیشن ہے، اس کے علاوہ کہتے ہیں سبحان رب الاعلی و بحمد رب صلی علی محمد وآل محمد، اس میں کتنا جز واجب ہے اور کتنا سنت ہے اور کتنا مستحب ہے، نہ جانے خدا کی قسم کتنے مسائل ہیں، کیا یہ بیان نہیں کیے جا سکتے تھے؟
بس یہی کہنا کہ علی ولی اللہ جزء اذان نہیں ہے. دیکھیں ہم سچ عرض کرتے ہیں، بات فقط یہ ہے کہ ہم علی کے معاملے میں بہت حساس ہیں، کیونکہ علی کی دشمنی بہت ہے، تو ہم ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنے میں حق بجانب ہیں. دیکھیے علماء کا مسئلہ ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بات جو کہوں گا توجہ سے سنیے گا، خصوصاً میرے نوجوان، اس لیے کہ ہمارے نوجوان جب سنتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں. تو آج آپ سن لیجئے، میں علماء کی مخالفت نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں. وہ صحیح کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزء اذان نہیں ہے، وہ صحیح کہتے ہیں، مگر بات یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے جز اور ایک ہوتا ہے کل. دیکھیے میرا ہاتھ ہے، اگر یہ میرا ہاتھ کٹ جائے تو میرا کل ختم نہیں ہوگا، کل میں نقص تو ہو جائے گا مگر میرا وجود تو ختم نہیں ہوگا. میری ایک آنکھ زائل ہو جائے تو نقص تو ہو جائے گا لیکن میرا وجود تو ختم نہیں ہوگا. اگر میرا ایک پیر کٹ جائے تو جسم میں نقص تو ہو جائے گا مگر میرا وجود تو ختم نہیں ہوگا. لیکن اگر میرے جسم سے روح نکل جائے تو نہ ہاتھ کام کرے گا، نہ آنکھیں کام کریں گی، پورا وجود ختم ہو جائے گا. علی ولی اللہ جزء اذان ہو یا نہ ہو، مگر علی ولی اللہ روح ہے، نماز ہے. اگر ولایت علی کا اقرار نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے. توجہ فرمائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن عزیزان گرامی، غدیر کے اس اعلان کے بعد میرے مولا کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور کتنے مظالم ڈھائے گئے. میری شہزادی کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، جناب محسن کی شہادت ہوئی، عزاداران امام مظلوم مصائب کی انتہا کر دی گئی. بعد وفات رسول سازشوں کا ایک جال بچھا دیا گیا کہ آل رسول کے دروازوں سے دنیا کو منحرف کر دیا جائے، اور 1400 سال سے لے کے آج تک اسی سازش پہ عمل کیا جا رہا ہے. کبھی اہل بیت کے شان میں حدیث بیان کرنے والوں کو جیلوں میں ٹھوسا، کبھی زبانیں خطا کی گئیں، کبھی خون کا گارا بنایا گیا. مگر عزیزان گرامی، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم ذکر علی کرتے رہے، ذکر حسین کرتے رہے. میں نے چاند رات کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک مومنہ جس کے آغوش میں اس کے دونوں بچوں کو ذبح کر دیا گیا. ہاں عزادارو، آج محرم کی 6 تاریخ ہے اور آپ شہزادی کونین کو علی اکبر کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے. کون علی اکبر؟ خدا کی قسم کون ہے علی اکبر؟ آج آپ جانتے ہیں کہ جوانوں کو اپنی جوانی کے برقرار رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، مگر علی اکبر وہ ہے کہ جس کو جوانی کو جس پہ ناز ہے. جوانوں کو اپنے حسن کو برقرار رکھنے کا بڑا ارمان ہوتا ہے، مگر خدا کی قسم حسن دنیا میں پیدا ہی ہوا اکبر کی زیارت کرنے کے لیے. آج کے دن روایات ملتا ہے کہ علی اکبر پر آنسو بہا کر آپ دعائیں کرو تو خدا کی قسم دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو تم، مگر حضور سے بڑے تو گنہگار نہیں ہو سکتے. ہاں عزاداران امام مظلوم، وہ علی اکبر جو صورت میں سیرت میں شبیہ رسول تھا، جس کے متعلق حسین کہتے ہیں میرے لال جب نانا کے چہرے کی زیارت کی تمنا ہوتی تھی تو میرے لال میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا. آج وہ علی اکبر ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہے. بابا اب سینے میں دل تنگ ہو رہا ہے. بابا اب زبان سے، دل سے، منہ سے آواز نہیں نکلتی. بابا
دشمن تانے دے رہے ہیں کہ اگر کوئی جوان ہو تو بھیجو. بابا یہ تانے سنے نہیں جاتے. بابا مجھے اجازت دیجیے. کب ایک جملہ کہا حسین نے, میرے لال 18 برس میں نے تجھے نہیں پالا. اے میرے لال تجھے تیری پھوپھی نے 18 برس پالا. میرے لال پھوپھی سے جا کے اجازت لے. علی اکبر خرامہ خیمے میں پہنچے. زینب نے دیکھا آج تو ایسا لگتا ہے میرا اکبر کچھ مانگنا چاہتا ہے. آج تو ایسا لگتا ہے کہ میرا اکبر مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے. دل زینب تڑپا. میں نے تو آج تک اکبر کے کسی سوال کو رد نہیں کیا. آج اگر اکبر نے پانی کا سوال کر لیا تو زینب کہاں سے لائے گی؟ ہمت کر کے کہا, میرے لال پھوپھی تجھ پہ نثار, بتا میرے لال کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہ پھوپھی اماں اکبر مرنے کی رضا لینے آیا. حاضادارو سوچو زینب کے دل پہ کیا گزر ہو گئی ہوگی, کیا گزری ہوگی. کہا اے میرے لال کیا میں نے تجھے 18 برس اسی لیے پالا تھا کہ تم مجھ سے مرنے کی اجازت لے؟ کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا, حسین خیمے میں آئے. کہے بہن زینب آج سے 18 برس پہلے ایک امانت ہم نے تمہارے حوالے کی تھی, اسے واپس لینے آئے ہیں, اسے واپس لینے آئے ہیں. زینب کہتی ہیں بیٹا اکبر کیسے میں تجھے اجازت دے دوں؟ کہ پھوپھی اماں یہ بتاؤ کہ اگر حشر میں فاطمہ زہرا نے یہ سوال کر لیا کہ زینب تو نے اپنے لال کو میرے لال سے زیادہ سمجھا, تو کیا جواب دو گی؟ تو علی اکبر نے جیسے یہ جملہ کہا, شہزادی زینب نے کہا میرے لال اگر تیرے قربان ہونے سے حسین بچ جائے تو ایک اکبر تو چیز کیا ہے, 1000 اکبر قربان. لیجیے عزادارو, اکبر کو اجازت ملی. درمیان خیمے میں علی اکبر کو حسین نے کھڑا کیا اور ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب نانا کا امامہ لے کے آؤ. امامہ آیا. حسین نے اپنے ہاتھوں سے اکبر کے امامہ باندھنا شروع کیا. عزادارو یہ جملہ آپ یوں ہی سن رہے ہیں؟ ذرا تصور کرو کہ خیمے میں کیا عالم ہو رہا ہوگا, بیویوں کا کیا عالم ہوگا, بچوں کا کیا عالم ہوگا. کوئی اکبر کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے, کوئی بچہ, اور حسین امامہ باندھ رہے ہیں اور اکبر تیار ہوئے. عزادارو کسی ذاکر میں, کسی خطیب میں خدا کی قسم یہ طاقت نہیں ہے کہ علی اکبر کی خیمے سے رخصتی کا منظر بیان کر سکے. عزادارو حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گر گیا. بار بار اٹھتا تھا, بار بار گر جاتا. حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ تو نہ سکا کون تھا, مگر ایسا لگتا تھا کہ کوئی اکبر کے دامن کو پکڑ کے کھینچ لیتا, کوئی اکبر کے دامن کو پکڑ کے کھینچ لیتا تھا. عزادارو ایک نفسیاتی تجزیہ ہے, خدا کی قسم بڑا ماتم کر کے اٹھیں گے کہ اگر زینب اکبر کو پکڑتی تو اکبر کے دامن کو نہیں پکڑتی, اکبر کے بازو کو پکڑتی. اگر ام لیلہ پکڑتی تو اکبر کے دامن کو نہیں پکڑتی, اکبر کے بازو کو پکڑتی. اگر رباب پکڑتی تو بازو کو پکڑتی, دامن کو نہ پکڑتی. یہ دامن کو پکڑنا بتاتا ہے کہ شاید کوئی کمسن بچی تھی جو اکبر کے دامن سے لپٹ گئی. بھیا میدان میں نہ جا, سکینہ دیکھ رہی ہے, جو بھی میدان میں جاتا ہے واپس نہیں آتا. عزادارو حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا ہے. مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے عزاداران امام مظلوم.
اور اس کے بعد حسین نے کہا بیٹا خدا حافظ. علی اکبر چند قدم چلے کہ پیروں کی آہٹ علی اکبر نے محسوس کی. پیچھے مڑ کر دیکھا وہی بوڑھا باپ جس نے ہتھیار سجائے ہیں, جس نے امامہ سر پہ باندھا ہے, وہ چلا آ رہا ہے. علی اکبر فوراً گھوڑے سے کودے. بابا بابا یہ بڑی بے ادبی ہو رہی ہے بابا. ارے میں گھوڑے پہ سوار ہوں بابا اور آپ پیدل چل رہے ہیں بابا. بابا یہ ہتھیار آپ ہی نے سجائے ہیں بابا, میرے سر پہ امامہ آپ ہی نے باندھا ہے بابا. بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے بابا. بابا اب آپ کیوں آ رہے ہیں بابا؟ عزادارو یہ جملہ کیسے پڑھ دو؟ خدا کی قسم آنسوؤں کے نذرانے سے آپ کو حسین کی مظلومیت کا واسطہ. یہ جملہ آنسوؤں کے نذرانے سے سنیے گا عزادارو. ایک ہی جملہ کہا میرے آقا نے, بیٹا کاش تو بھی صاحب اولاد ہو تو. اور تیرے بھی 18 برس کا جوان ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کو کیسے رخصت کیا جاتا ہے. اے میرے لال, جب تک تیرا اور میرا آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جا. علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. میدان کارزار میں آئے. پہلے حملے میں علی اکبر نے 120 کو واصل جہنم کیا. 120 کو واصل جہنم کیا. عزادارہ نے امام مظلوم ادھر زینب نے فضہ کو بلایا. فضہ در خیمے پہ جا کے بیٹھ جا, جوان بیٹے کا معاملہ ہے, اگر میرے بیٹے پہ کوئی وقت پڑے گا تو حسین کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا. حسین ٹیلے پہ کھڑے ہوئے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں. فضہ دوڑی ہوئی آئیں, شہزادی شہزادی آپ کے اکبر کی خیر نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا جا فضہ ہمارا پیغام پہنچا دے کہ آپ کو زینب نے خیمے میں بلایا. فضہ نے پیغام پہنچایا, حسین آئے. میرے باجائے تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ میرا اکبر سلامت تو ہے, میرا اکبر خیریت سے تو ہے. کہاں زینب, اکبر سلامت ہے, اکبر خیریت سے ہے, لیکن زینب ایک نامی پہلوان سے میرے اکبر کا مقابلہ ہے, اور زینب وہ سیر و سیراب ہے. میرا اکبر 3 دن کا پیاسا ہے, میرا اکبر 3 دن کا پیاسا ہے. ام لیلہ کو بلاؤ. ام لیلہ کو بلایا. حسین نے کہا دیکھو ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے, دعا کرو کہ میرے اکبر کو فتح یابی ملے. ایک مرتبہ ام لیلہ نے دامن کو پھیلایا, اے یوسف کو یعقوب تک پلٹانے والے, میرے اکبر کو پلٹا دے. ارے شہزادی ام لیلہ کی دعا کیسے قبول نہ ہوتی؟ فضائیں شہزادی مبارک ہو, اکبر آ گیا میدان سے. اور ادھر اکبر کہتے ہیں بابا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا. زرہ کی کڑیوں سے خون بہ رہا ہے اکبر کے, زخمی ہو چکے ہیں. کہتے ہیں بابا اگر چند قطرے پانی کے مل جائیں تو میں ان کو یہ دکھاؤں گا کہ بنی ہاشم کے جوان کیسے جنگ کرتے ہیں. حسین نے ایک جملہ کہا, میرے لال یہاں پانی کہاں ہے بیٹا, بیٹا پانی کہاں ہے میرے لال. بیٹا تم ایسا کرو اپنی زبان میرے منہ میں دے دو, شاید کچھ تسکین ہو جائے. اکبر نے زبان منہ میں دی, فوراً کھینچ لی. کہا بابا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے بھی چھے بابا. اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں بابا. کہ جا میرے لال تیرے نانا تجھے آب کوثر سے سیراب کریں گے. اکبر پھر میدان میں آئے, 80 کا اور واصل جہنم کیا. ہاں عزادارو بڑی شجاعت سے علی اکبر جنگ کر رہے تھے کہ پسر سعد ملعون نے یہ کہا کہ اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لو. عزادارو آپ نے سنا ہوگا, کہیں روایت ہے حسین ابن نمیر کی کہ حسین ابن نمیر نے نیزہ مارا.
عزیزان گرامی، کہیں اوروں سے بھی روایت ہے، لیکن بات دراصل کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اکبر کے ہر طرف سے نیزوں کے وار ہوئے ہیں. اکبر کو چاروں طرف سے حلقے میں لینے کے بعد سب کے ہاتھوں میں نیزے تھے. حسین ابن نمیر آگے تھا، سنان ابن انس ملعون پیچھے تھا. حلقہ چھوٹا ہوتا رہا، اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا گیا کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے آواز دی، علی اکبر وہ دیکھو، تمہاری ماں بہنیں خیمے سے آ رہی ہیں. گھبرا کے علی اکبر نے پیچھے دیکھا، نیزے کی علی اکبر کے سینے میں لگی. یا علی ماتم کرو، عزادارو بآواز بلند کریا کرو. اللہ اکبر، خدا کی قسم کتنے بہادر تھے علی اکبر، کتنے شجاع تھے علی اکبر. میں نے کربلا کے لیے، میں سب کے لیے سنا ہے کہ جب وار ہوا تو گھوڑے سے زمین پہ گرا، برچھی کی انی ٹوٹ گئی اکبر کے سینے میں، مگر اکبر گھوڑے سے نہیں گرے. تاریخ کے بیان ہے، خدا کی قسم گرے نہیں، بلکہ لیٹ کے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی اور گھوڑا تیزی سے اکبر کو خیمے کی طرف لے کے چلا. اور اس کے بعد علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. ہائے اولاد والو، سوچو کہ جب یہ حسین نے آواز سنی ہوگی تو کیا عالم ہوا ہوگا. ضعیف باپ تیزی سے بڑھے، لکھا ہے کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں. کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے. لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے. اور آواز دیتے جاتے ہیں، میرے لال ایک بار اور پکار لے کے تیرا بابا تجھ تک پہنچ جائے. نہ جانے کس طرح لاش علی اکبر پہ آئی. اکبر کو دیکھا، سر کو زانو پہ رکھا، سر کو زانو پہ رکھا کہ میرے لال اکبر، ایسا لگتا ہے کہ اب تو اس دنیا سے چھوڑ کے جانے والا ہے اپنے بابا. اے میرے لال، اگر تیری کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو تو بیان کر. کہ بابا کیا خواہش کروں بابا؟ کہ نہیں بیٹا، بات یہ ہے کہ تو نے آج تک ہم سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں بیٹا. تیرے باپ کے دل میں تمنا رہ جائے گی اگر تو نے آخری وقت میں بھی ہم سے سوال نہیں کیا. بیٹا آخری وقت تو ہم سے کچھ مانگ لے بیٹا. کہا بابا میں آپ سے مانگوں گا بابا، لیکن بابا جو مانگوں گا آپ دیں گے؟ کہا میرے لال جو مانگے گا تجھے ملے گا. کہا بابا جو مانگوں گا آپ دیں گے؟ حسین نے کہا بیٹا تیرا باپ امام وقت ہے، اگر کائنات مانگے گا تو تیرے قدموں میں یہی لا کے ڈال دے گا. سوال کر میرے لال. اکبر کا آخری سلام سنو، خدا کی قسم بڑا ماتم کرو گے. کہا بابا صغرا سے بچھڑے ہوئے کا عرصہ گزر گیا بابا. بابا اب دل میں تمنا یہ ہے کہ جب یہ آنکھیں بند ہوں تو پہلے بہن کا دیدار کر لیں. یہ سننا تھا. حسین نے تو انگلیاں اٹھائی، علی اکبر نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، روضہ رسول بلند ہوا، روضہ رسول سے صغرا لپٹی ہوئی. یا رسول اللہ میرا اکبر سلامت رہے. مولا سلامت رکھے. عزادارو بآواز بلند کریا کرو خدا کی قسم. اب چند راتیں رہ گئی ہیں عزادارو، جی بھر کے حسین کو پرسا دو. بھائی نے تو بہن کا دیدار کر لیا، مگر بہن کبھی بھائی کا دیدار نہ کر سکی. اور اس کے بعد حسین نے کہا اے میرے لال، اب اگر تو اجازت دے تو باپ نیزہ نکالے. کہا بابا اجازت سے، بابا اجازت سے. بس اتنا سننا تھا
کہ یعقوب کربلا نے آستینیں الٹی، گھٹنے زمین پر ٹیکے۔ یہ وہ منظر تھا کہ ملائکہ زمین کی طرف آ گئے، جنات زمین کی طرف آ گئے، تمام انبیاء زمین کربلا پر آ گئے، چاروں طرف سے حلقہ کیے ہوئے فرشتے ہیں، ادھر ابراہیم کھڑے ہیں، ادھر موسیٰ کھڑے ہیں، ادھر عیسیٰ کھڑے ہیں، ادھر صالح کھڑے ہیں، ادھر ایوب کھڑے ہیں، ادھر یعقوب کھڑے ہیں۔ جب یہ منظر انبیاء نے دیکھا تو ابراہیم پکارے، اے حسین، میں نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلاتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، اے حسین تو برچھی نکال رہا ہے، حسین تو صبر کا سلطان ہے، تو صبر کا سلطان ہے، یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا۔ ابراہیم چلے گئے، یعقوب نے آواز دی، حسین میرا ایک بیٹا جدا ہو گیا تھا، ارے میں تو جانتا تھا کہ زندہ ہے میرا بیٹا، مگر فراق یوسف میں میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، تو اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے، یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایوب آئے، اے حسین میرا صبر مشہور عالم ہے، مگر تو صبر کا سلطان ہے، یہ منظر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تمام انبیاء کربلا کی زمین چھوڑ کے چلے گئے، زمین چھوڑ کے چلے گئے کہ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا زمین کربلا خالی ہو گئی، مگر ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ پہلو میں نانا رسول اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے کھڑے ہیں۔ اے میرے لال تیرا نانا موجود ہے میرے لال، بیٹا صبر کے جوہر دکھا دے۔ بائیں جانب دیکھا علی مرتضیٰ موجود ہے، آواز دیتے بیٹا گھبرانا نہیں میرے لال، میرے لال برچھی نکال۔ آواز آئی فاطمہ زہرا کی، اے میرے لال میرے دودھ کی تاثیر دکھا دے میرے لال، بیٹا برچھی نکال لے میرے لال، میرے لال برچھی نکال لے۔ اور عزیزو کیا کہا ہے میر انیس نے اس موقع پہ، عباس تم تو چین سے سوتے ہو نہر پہ، لاشا پسر کا اٹھ نہیں سکتا حسین سے۔ عزادارو برچھی کی انی حسین کھینچ رہے ہیں اور آستین کو الٹا، گھٹنے زمین پہ ٹیکے، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے زخم علی اکبر میں ہاتھ ڈالا۔ یا علی در خیبر اکھاڑنا آسان کام ہے، مگر جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا حسین کا کلیجہ۔ اور ایک مرتبہ یا علی یا علی یا علی کہہ کے زخم علی اکبر میں ہاتھ ڈال کے حسین نے برچھی کو کھینچا، برچھی کو کھینچا، مگر برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ، اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ اب حسین کیا کرے، حسین کیا کرے؟ اکبر کے لاشے کو اٹھایا، خیمے کی طرف لے کے چلے، کبھی اٹھاتے ہیں کبھی زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی پھر اٹھاتے ہیں کبھی پھر زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی پھر اٹھاتے ہیں پھر زمین پہ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو حسین نے اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہا تو لاشا اٹھ نہ سکا، اب جو لاشا نہیں اٹھا تو حسین نے سر سے امامہ اتارا، خیمے کی طرف اشارہ کیا، در خیمے پہ تمام بیویاں اور چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے۔ حسین نے جیسے ہی امامے سے اشارہ کیا، ایک مرتبہ بیویاں سروں پر چادر ڈال کے آگے بڑھی، جیسے ہی آگے بڑھی عباس کا بیٹا آگے بڑھا۔ بیویوں کیا ارادہ ہے کہ دیکھ نہیں رہا تیرے چچا سے لاشا نہیں اٹھتا؟ اکبر عباس کے بیٹے نے کہا بیویوں خیمے میں چلی جاؤ، میں بھیا گیا، میں بھیا کا لاشا لاؤں گا۔ عباس کا بیٹا، چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے، اکبر کے لاشے کو سہارا دیا، کسی نے سر کو سہارا دیا، کسی نے ہاتھوں کو سہارا دیا۔ اکبر کا لاشا خیمے میں آیا،
اکبر کی بے کسی کا ماتم ہوا، اکبر کی مظلومیت کا ماتم ہوا۔ جناب ام لیلا کبھی خیمے کی دیوار سے سر ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے سر ٹکراتی ہے، ہائے میرے اکبر تیرے بعد آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔